نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم أكرم الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب نبی آخر الزمان مکین گنبد خضرا حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کے خاص فضل اور اس کی توفیق خاص سے اللہ تعالیٰ کے مقدس گھر میں نماز جمعۃ المبارک ادا کرنے کے لیے جمع ہے۔ تو آج چونکہ 14 اگست ہے اور ہمارا یہ پیارا ملک پاکستان 14 اگست 1947 کو معرض وجود میں آیا تھا، اور یہ پاکستان ہم سب کے لیے اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور آج کے دن پورے پاکستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں پر بھی پاکستانی بستے ہیں، اور بالخصوص اس ملک پاکستان کے اندر پوری پاکستانی جو قوم ہے وہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہوئے آزادی کا جشن منا رہے ہیں۔ وہ قومیں جن کو آزادی نصیب ہوتی ہے وہ اپنے دینوں کو
بڑے خوبصورت اپنے اپنے کلچر کے مطابق اس آزادی کے دن کو مناتی ہیں۔ اسی طرح پوری پاکستانی قوم بھی آج کے دن کو بڑے جوش و خروش کے ساتھ منا رہی ہے۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آج کا جو خطبہ جمعۃ المبارک ہے وہ پاکستان کے حوالے سے ہی ہو، جو اللہ رب العزت نے ہمیں ایک خوبصورت آزاد ریاست عطا کی ہے پاکستان کی صورت میں۔ جب ہم گفتگو کریں گے پاکستان کے بارے میں، چونکہ یہ اللہ کی نعمت ہے، تو جب اس نعمت کا ذکر کریں گے تو یہ بھی اللہ کا شکر ہوگا۔ کیوں؟ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو میں تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہوں، جو کچھ میں تمہیں عطا کرتا ہوں اس پر میرا شکر ادا کیا کرو، اور جب تم شکر ادا کرو گے تو میں اس میں تمہیں برکت عطا کروں گا، اس میں اور زیادہ عطا کروں گا۔ اب ملک پاکستان ہمارے لیے بہت بڑی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ پوری پاکستانی قوم کے اوپر اللہ رب العزت کا ایک بہت بڑا انعام ہے، اور شکر کا مطلب بھی یہ ہے کہ کسی چیز کو کھولنا، اس نعمت کا ذکر کرنا، لوگوں کو بتاتے پھرنا کہ یہ اللہ رب العزت نے ہم پر نعمت کی ہے۔ تو ہمارے لیے پاکستان کا وجود یہ اللہ کی بہت بڑی ایک نعمت ہے، اور جب اس نعمت کا ذکر کرتے ہیں تو یہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جب شکر ادا کرتے ہیں تو اس نعمت کی وجہ سے جب شکر ادا کیا تو اللہ رب العزت اس میں برکت عطا کرتا ہے۔ تو پاکستان ہمارے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور پاکستان بننے کی اور پاکستان کے معرض وجود میں آنے کی، یا پاکستان کی جو چیز بنیاد بنی ہے، جو اساس بنی ہے، وہ چیز تھی دو قومی نظریہ، کہ بر صغیر کے اندر دو قومیں ہیں، ایک قوم کا نام ہے مسلمان اور دوسری قوم کا نام ہے ہندو۔ اب یہ جو دو قومی نظریہ تھا، اس دو قومی نظریے کی وجہ سے یہ بات بالکل اظہر بن شمس ہو گئی، واضح ہو گئی کہ یہ جو دو قومیں ہیں دونوں کا اپنا اپنا الگ تشخص ہے، دونوں کی اپنی اپنی الگ روایات ہیں، دونوں کے رہنے سہنے کے جو طریقے ہیں وہ جدا جدا ہیں۔ ہندوؤں کا اپنا کلچر ہے، مسلمانوں کا اپنا کلچر ہے، دونوں قومیں بر صغیر کے اندر اپنی اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہی ہیں، لیکن بر صغیر کے اندر جو ہندو قوم تھی وہ مسلمانوں کے اوپر
بہت زیادہ ظلم و ستم کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ برِ صغیر کے اندر ہندو قوم مسلمان قوم کے ساتھ ناروا سلوک کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ اس لیے جو مسلمان تھے، بڑے بڑے ہمارے جو بڑے بڑے مسلمانوں کے رہنما تھے، وہ پہلے اس چیز کے قائل تھے کہ جو دونوں قومیں ہیں برِ صغیر کے اندر اکٹھی رہیں، دونوں آپس میں مل کے رہیں۔ لیکن آہستہ آہستہ جو ہمارے مسلم رہنما تھے، ان کو اس چیز کی سمجھ آ گئی تھی، اور انہوں نے اس چیز کو جان لیا تھا کہ یہ دونوں قومیں جدا جدا ہیں، ان کی روایات جدا ہیں، ان کا تشخص جدا ہے، ان کے رہنے سہنے کے طریقے جدا ہیں، اس لیے یہ دونوں قومیں اکٹھی کبھی بھی نہیں رہ سکتی۔ اور مسلم رہنماؤں نے، مسلم لیڈرز نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہمارے لیے ایک الگ وطن ہونا چاہیے، ایک الگ ریاست ہونی چاہیے، ایک الگ ملک ہونا چاہیے، جہاں مسلمان اپنی روایات کے مطابق آزادانہ طور پر زندگی کو گزار سکیں۔ ورنہ پہلے جو ہمارے مسلم رہنما تھے، جب ہم تاریخ پاکستان کا، تاریخ برصغیر کا، تاریخ ہندوستان کا یا تاریخ برصغیر پاک و ہند کا مطالعہ کرتے ہیں، تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ جو ہمارے مسلم رہنما تھے نا، وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ ہندو اور مسلم اکٹھے رہیں، لیکن جب دونوں کی روایات جدا ہیں، طریقہ کار جدا ہے، کلچر جدا ہے، تو پھر یہ کبھی بھی اکٹھے نہیں رہ سکیں گے۔ ورنہ جو سر سید احمد خان ہیں، وہ بھی پہلے ہندو مسلم اتحاد کے قائل تھے۔ انہوں نے تو یہاں تک کہا تھا کہ ہندو اور مسلم یہ ایک ہی دلہن کی دو خوبصورت آنکھیں ہیں، یعنی وہ ہندو مسلم کے اتحاد کے قائل تھے، لیکن ہندوؤں کا جو ناروا سلوک تھا مسلمانوں کے ساتھ، وہ بھی سمجھ گئے کہ یہ دونوں الگ قومیں ہیں، جدا جدا قومیں ہیں، اس لیے یہ کبھی اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ پھر جو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ، آپ بھی شروع میں ہندو مسلم اتحاد کے قائل تھے۔ آپ نے تو یہ کہا تھا کہ ہندو اور مسلمان یہ ایک ہی گلستان کی بلبلیں ہیں، لیکن بعد میں آپ بھی سمجھ گئے کہ ہندو اور مسلم کبھی بھی اکٹھے نہیں رہ سکتے، اور پھر یہی حال اور اسی طرح جو قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ، آپ بھی پہلے ہندو مسلم اتحاد کے قائل تھے، آپ کو تو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر قرار دیا گیا تھا کہ آپ ہندو مسلم اتحاد کے سفیر ہیں، لیکن آپ کو بھی سمجھ آ گئی کہ ہندو اور مسلم یہ دونوں الگ الگ قوم ہیں، یہ کبھی بھی اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ تو جب مسلم رہنماؤں نے اس چیز کو بانپ لیا کہ دونوں کا تشخص جدا جدا ہے، پھر یہ سارے مسلمان جو تھے انہوں نے مل کر کوشش کی، اور جب تاریخ پاکستان کو دیکھتے ہیں
تو مفکر پاکستان علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک الگ وطن پاکستان کا جو تصور ہے وہ پیش کیا کہ جہاں مسلمان اپنی روایات کے مطابق آزادانہ طور پر زندگی گزار سکیں، اور پھر اس تحریک پاکستان کے دوران جو علماء اہل سنت تھے، مشائخ اہل سنت تھے، پیران عظام تھے، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح جو بڑے بڑے مشائخ اہل سنت تھے، انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا اور مسلم لیگ کا ساتھ دیا۔ جب ساتھ دیا تو قائد اعظم محمد علی جناح کا جو انتخاب تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہو چکا تھا کہ آپ جو امت مسلمہ ہے اس کی قیادت کریں، اس کو لیڈ کریں۔ جب اس بارگاہ سے انتخاب ہوا تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم رہنماؤں کے ساتھ مل کر، مشائخ اہل سنت کے ساتھ مل کر جب دن رات محنت کی، کوشش کی ہے، تو آپ کی کوششوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے برے صغیر کے مسلمانوں کو 14 اگست 1947 کو پاکستان کی صورت میں ایک الگ ریاست عطا فرما دی، ایک الگ وطن ملک پاکستان عطا فرما دیا۔ بلکہ یوں کہیں کہ جب مشائخ اہل سنت نے اور مسلم رہنماؤں نے قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ دیا تھا تو آپ نے ہندوستان کا سینہ چیر کر برے صغیر کے مسلمانوں کو پاکستان جیسی ریاست عطا کر دی۔ اور پھر قائد اعظم محمد علی جناح کا انتخاب بارگاہ رسالت سے کس طرح ہو چکا تھا۔ اس وقت تو کچھ لوگ ایسے بھی تھے ناعاقبت اندیش جو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو نعوذ باللہ کافر اعظم کہتے تھے، اور الگ ریاست چاہنے والوں کی مخالفت کرتے تھے، اور ہندو مسلم اتحاد کے قائل لوگ تھے۔ انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو نعوذ باللہ کافر اعظم تک کہا، لیکن قائد اعظم وہ ہستی تھی جن کا انتخاب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا، اور کس طرح ہوا تھا۔ میرے پاس کتاب پڑھی ہے جس کا عنوان ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کرنل ریٹائرڈ سید سلیمان سرور گیلانی کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کے اندر انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کا بڑا خوبصورت واقعہ لکھا۔ جب تحریک پاکستان کے لیے مسلمان کوشش کر رہے تھے، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ آپ انگلستان کے اندر تھے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے قائد اعظم کو خطوط لکھے کہ آپ برصغیر پاک و ہند میں آئیں اور مسلمانوں کی قیادت کریں، آپ کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ لیاقت علی خان صاحب نے انگلستان کے اندر لندن میں قائد اعظم محمد علی جناح سے ملاقات کی، ان کو قائل کرنے کی کوشش کی۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر درست ہیں، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح انگلستان سے واپس ہندوستان میں کیسے آئے تھے؟ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رات کو سویا ہوں، اپنے فلیٹ کے اندر سو رہا ہوں، اور میں نے دیکھا کہ اچانک کسی نے جو میرا بستر تھا
اس کو زور سے ہلایا ہے۔ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں اٹھا، دیکھا کہ کوئی چیز مجھے نظر نہیں آئی، میں پھر اپنے فلیٹ میں سو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کسی نے میرے بستر کو زور سے ہلایا، کہتے ہیں میں پھر اٹھا، باہر دیکھا دوسرے لوگ اپنے اپنے فلیٹ میں آرام کر رہے ہیں، کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ میں پھر واپس آ کر اپنے بستر پر سو گیا ہوں۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر جب گزری پھر شدت کے ساتھ، زور کے ساتھ میرے بستر کو کسی نے ہلایا۔ کہتے ہیں پھر جب میں اٹھا ہوں تو میرے فلیٹ کے اندر ہر طرف سے خوشبو آ رہی ہے، اور کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک غیر معمولی شخصیت، an extraordinary personality is in my room، کہ میرے فلیٹ میں کمرے کے اندر ایک غیر معمولی شخصیت ہے۔ اور جب میں نے دیکھا تو عرض کی who are you، آپ کون ہیں؟ قائد اعظم کہتے ہیں جب میں عرض کی آپ کون ہیں تو آگے سے ایک میٹھی میٹھی آواز جس نے میرے کانوں کے اندر رس گول دیا ہے، آواز آئی I am your prophet محمد، میں آپ کا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ قائد اعظم کہتے ہیں میں جہاں پر تھا وہیں پر ساکت ہو گیا، سہم گیا، ایسے جیسے میرے دل کی دھڑکنیں تھم گئی ہیں، ایسے جیسے اس ہستی کے ادب کے اندر میری سانسیں رک سی گئی ہیں۔ میں نے فوراً عرض کیا پیس بی اپان یو مائی لارڈ، میرے آقا آپ پر سلام ہو۔ کہتے ہیں آگے سے پھر میرے کانوں کے اندر اس میٹھی میٹھی آواز نے رس گولا اور فرمایا کہ یو آر ارجنٹلی ریکوائرڈ بائی دا مسلمز آف سب کانٹیننٹ، کہ برِ صغیر کے جو مسلمان ہیں ان کو آپ کی بڑی سخت ضرورت ہے، اور میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آپ جائیں اور جو برِ صغیر کے مسلمان ہیں ان کی قیادت کریں۔ اور پھر فرمایا کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، اس لیے کہ میں اللہ کا رسول آپ کے ساتھ ہوں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کہتے ہیں جب میں نے یہ واقعہ دیکھا تو اس کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے برِ صغیر واپس آ کر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کوشش اور جد و جہد کرنی ہے۔ جب آپ واپس آئے مشائخ اہل سنت نے ساتھ دیا، پیران اہل سنت نے ساتھ دیا، مسلم رہنماؤں نے ساتھ دیا، تحریک پاکستان کے عظیم کرداروں اور برکنوں نے ساتھ دیا، تو آپ نے جب قیادت کی، کوشش کی، تو اللہ رب العزت نے 14 اگست 1947 کو برِ صغیر کے مسلمانوں کو ایک الگ وطن پاکستان کی صورت میں عطا کر دیا۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح کا انتخاب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا۔ اور پھر دوستان محترم، جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا ملک پاکستان ہے اس کا نام کیسا ہے، کبھی ہم نے سوچا کہ جو ملک جس میں ہم رہ رہے ہیں اس کا نام ہے پاکستان؟ یہ تو ہم سمجھتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ کبھی ہم اس چیز کو بھی سمجھے کہ پاکستان کا معنی کیا ہے۔ پاکستان یہ فارسی کے جو 2 لفظ ہیں ان کا مجموعہ ہے، ایک ہے پاک
ایک ہے ستان۔ جب یہ دو لفظ بنے تو پاکستان کا نام بنا۔ اب نام کا انتخاب دیکھیں، یہ اتفاق نہیں، یہی سمجھ آتی ہے کہ اس ملک کا جو نام ہے یہ بھی اللہ رب العزت کا اس ملک میں رہنے والوں پر ایک خاص نام ہے، خاص کرم ہے، خاص انعام ہے۔ پاک، پاک کا مطلب ہے پاکیزہ، صاف ستھرا، اور ستان کا مطلب ہے جگہ، زمین، رہنے کی جگہ۔ جب یہ دو لفظ ملے تو پاکستان بنا۔ پاک صاف ستھرا، ستان جگہ، تو پاکستان کا معنی یہ ہوا کہ پاکیزہ رہنے والی جگہ، صاف ستھری رہنے والی جگہ۔ تو پاکستان کا جو نام ہے یہ بھی ہمارے اوپر ایک اللہ کا خاص کرم ہے کہ اس نام سے ہی اس کی طہارت اور پاکیزگی ظاہر ہو رہی ہے۔ اور پھر جو اگلا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور یہ نام کیسے آیا، یہ نعرہ کیسے اٹھا ہے، یہ نعرہ کس نے دیا ہے؟ تحریک پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا نام اصغر سودائی کا ہے، جنہوں نے مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن اس کے ساتھ مل کر، اس کا ورکر بن کر، آپ نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ مل کر جو مسلمان تھے ان کو شعور دیا ایک الگ ریاست کے بارے میں۔ اور ایک دن آپ کے ساتھ خواجہ طفیل ہیں، اصغر سودائی ہیں، ایک جلسے کے اندر یہ مسلم اسٹوڈنٹس کی جو نمائندہ جماعت ہے وہ جلسے کے اندر اسٹوڈنٹس کو شعور دے رہے ہیں الگ وطن کے حوالے سے کہ ایک ایسی ریاست ہوگی جہاں ہم آزادانہ طور پر اپنی اپنی مذہبی روایات کے مطابق، اپنے کلچر کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں گے، اور اس الگ وطن کا نام پاکستان ہوگا۔ اب انہی اسٹوڈنٹس کے اندر ایک ہندو اسٹوڈنٹ وہ کھڑا ہوا، اصغر سودائی صاحب سے کہنے لگا اب بڑا پاکستان پاکستان کر رہے ہیں، ذرا پاکستان کا مطلب کیا ہے یہ تو بتائیں۔ اصغر سودائی صاحب نے اسی وقت کہا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کہ پاکستان وہ ہوگا جس الگ ریاست کا خواب ہم دیکھ رہے ہیں، جس الگ وطن کے لیے برے صغیر کے مسلمانوں کو ہم شعور دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہوگا لا الہ الا اللہ، یعنی وہ وطن ہوگا جہاں اللہ رب العزت کا قانون ہوگا، جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نفاذ ہوگا۔ تو دوستان محترم، اس طرح جب تحریک پاکستان کے عظیم کرداروں نے مل کر جد و جہد کی ہے، مل کر قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت کا ساتھ دیا ہے، تو اللہ رب العزت نے پھر ہم پر یہ کرم کیا کہ پاکستان کی صورت میں 14 اگست 1947 کو ہم کو ایک الگ وطن عطا کر دیا، اور یہ پاکستان اللہ رب العزت کی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں تو دیکھیں نا، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے اس ملک پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں، کبھی ہم ان کی تاریخ کو تو دیکھیں۔
کس طرح انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ اگر یوں کہا جائے کہ یہ جو پاکستان بنا ہے، اگر آپ نے کوئی عمارت بنانی ہو، گھر تعمیر کرنا ہو، تو وہاں پر آپ جو میٹیریل لگاتے ہیں وہ کیا ہے؟ اینٹیں ہیں، گارا ہے، پانی ہے۔ یہ تین چیزیں ہوتی ہیں جن کی ضرورت پڑتی ہے، تو پھر وہ عمارت بنتی ہے۔ ارے یہ جو پاکستان کی عمارت ہمیں نظر آ رہی ہے، اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کے پیچھے کتنی بڑی قربانیاں ہیں، کتنی عظیم شہادتیں ہیں، اور یہ پاکستان ہمیں ملا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم سمجھنا چاہیں تو یہ جو تحریک پاکستان ہے اور اس میں جتنی بھی قربانیاں اور شہادتیں نظر آتی ہیں، اور یہ جو پاکستان کی عمارت ہے، اس کو سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھ لیں کہ اس عمارت کو بنانے کے لیے برے صغیر کے جو مسلمان ہیں، ان کی جو ہڈیاں تھیں، انہوں نے اینٹوں کا کردار ادا کیا، اینٹوں کا کام کیا ہے۔ اور جو برے صغیر کے مسلمانوں کا گوشت تھا، اس نے گارے کا کام کیا ہے، اور جو برے صغیر کے مسلمانوں کا خون تھا، اس نے پانی کا کام کیا ہے۔ یہ تینوں چیزیں ملی ہیں تو ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے یہ پاکستان نعمت کی صورت میں ملا ہے، اور اس کے پیچھے قربانیاں کتنی ہیں۔ آج ہمیں تو وراثت میں ملی ہے نا آزادی۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں وراثت میں ملی، اس لیے ہمیں قدر نہیں ہے۔ اور جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اور جس مقصد کے لیے دی ہیں، کیا آج ہم اس پاکستان میں رہتے ہوئے اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں؟ پاکستان تو بن گیا ہے، لیکن اس میں رہنے والے لوگ ابھی تک پاکستانی نہیں بنے۔ پاکستانی کب بنیں گے؟ جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا ہے، جب ہم اس مقصد کو پورا کریں گے تو پھر ہم حقیقی اور سچے پاکستانی بنیں گے۔ اور الگ وطن کس لیے بنایا گیا؟ جہاں مسلمان اپنی روایات کے مطابق اپنے مذہب کو پریکٹس کر سکیں، اپنے دینی کلچر کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ پاکستان تو اس لیے بنایا گیا تھا، اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ جب 14 اگست آئے تو ہم اپنی آزادی کا جشن اس طرح منائیں کہ اپنے اپنے جو موٹر سائیکل ہیں ان کے سلنسر نکال کر اس طرح منائیں کہ شراب و کباب کی محفلیں سجائی جائیں، اس طرح منائیں کہ اللہ رب العزت کے جو عطا کردہ انعام پاکستان ہے اس میں رہتے ہوئے ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے رہے۔ کیا آزادی کا مطلب یہ ہے؟ آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے۔ ہمیں پاکستان ملا، آزادی جیسی نعمت ملی، مگر قدر اس وقت ظاہر ہوگی جب ہم جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا ہے، جب ہم اس مقصد کو بھی پورا کریں گے۔ کیا ہم اپنے دین کو، اپنے دین کی تعلیمات کو اپنا رہے ہیں؟ اگر 73 سال پیچھے چلے جائیں، جب ہندو مسلمان اکٹھے تھے، جب اکٹھے رہتے تھے، اس وقت مسلمان اللہ کی بارگاہ میں جھکتے تھے، لیکن طرح طرح کی رکاوٹیں اور سختیاں تھیں۔ اور آج ہمارے پاس آزادی ہے، اور الگ وطن کا مقصد بھی یہ تھا کہ ہم دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ کیا آج ہمیں پاکستان ملا ہے، آزادی ملی ہے، کیا اس پاکستان میں رہتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرتے ہوئے ہم پاکستانی بنے ہیں؟ کیا دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے ہم پاکستانی بنے ہیں؟ ہم سچے پاکستانی اس وقت بنیں گے
جب ہمیں اس چیز کی سمجھ آئے گی کہ پاکستان بنایا کس لیے گیا ہے، پاکستان دین اسلام کی تعلیمات کو آزادی کے ساتھ اپنانے کے لیے اور پریکٹس کرنے کے لیے بنایا گیا۔ آج نام نہاد سیکولر مائنڈ جو لیڈر ہیں، جب اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا جاتا ہے تو ان کی چیخیں نکلتی ہیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کس لیے ہے کہ ہم اسلام کے نظام کے مطابق اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں، اور پاکستان کے بنانے کا مقصد بھی اسی وقت پورا ہوگا جب ہم حقیقت میں دین اسلام کا جو نظام ہے اس کو اپنی زندگی میں اپنا لیں گے۔ اور پھر دوستان محترم آخری بات کرنے لگا، ہر چیز ہمارے لیے اللہ رب العزت کا خاص انعام ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت ملنا یہ بھی اللہ کا کرم تھا۔ تحریک پاکستان کے عظیم کرداروں کا مل جانا یہ بھی اللہ کا کرم تھا، اور جو ہمیں جھنڈا ملا ہے پاکستان کا، اس جھنڈے کا مل جانا بھی یہ ہمارے اوپر اللہ رب العزت کا خاص کرم ہے۔ یہ جو ہمارا پرچم ہے نا، یہ عظیم پرچم ہے۔ کبھی اس کی شکل کو دیکھیں، اس جھنڈے کو دیکھیں، اس جھنڈے میں دو رنگ نظر آتے ہیں، ایک سبز ہے اور ایک سفید ہے۔ اور جب آقا کریم علیہ السلام کا روضہ پاک گنبد خضرا دیکھتے ہیں، اس میں بھی ہمیں دو رنگ نظر آتے ہیں، ایک سبز ہے اور ایک سفید ہے۔ جھنڈے کو دیکھیں تو سبز رنگ زیادہ ہے، سفید رنگ کم ہے۔ گنبد خضرا کو دیکھیں تو سبز رنگ زیادہ ہے، سفید رنگ کم ہے۔ اب یہ بھی کہتے ہیں کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں۔ اس ملک پاکستان کے اندر رہنے والے سارے لوگ ہم ایک ہیں، یہ تو پرچم کا پیغام ہے۔ ادھر جو گنبد خضرا کے ساتھ رنگ کی مشابہت ہے وہ کس لیے ہے کہ ہم حضور کی غلامی کے اندر بھی ایک ہیں۔ جب پرچم کو دیکھتے ہیں تو ایک قوم ہونے کا احساس ہوتا ہے، اور جب گنبد خضرا کے ساتھ رنگ کی مشابہت کو دیکھتے ہیں تو ایک سچا مسلمان ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ تو دوستان محترم، ہم جس رنگ میں بھی تحریک پاکستان کو یا پاکستان کے جھنڈے کو، ایک ایک چیز کو دیکھتے ہیں، ہر چیز میں ہمیں اللہ رب العزت کا خاص کرم نظر آتا ہے، لیکن ہمیں آزادی کی قدر نہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس ملک پاکستان میں رہتے ہوئے دین اسلام کے نظام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔